خوشیوں کا مہینہ، بخششوں اور رحمتوں کا مہینہ، اور اس مہینے میں جو 12 تاریخ آتی ہے، 12 ربیع الاول شریف، دین دنیا ہر لحاظ سے رحمتوں والی تاریخ، اور اس تاریخ کی برکت سے ہمیں جو خوشیاں ملی ان کا بندہ شکرانہ نہیں ادا کر سکتا، جتنا چاہے بھی پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی تشریف آوری، اس کائنات کا سب سے عظیم ترین، حسین، خوبصورت، اعلیٰ و اولیٰ وہ لمحہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے ایک بار سوال ہوا کہ آپ کون سی عید بڑی عید مانتے ہیں، چھوٹی عید بڑی عید؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بڑی عید اس دن کو مانتا ہوں جس دن پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ اگر چھوٹی عید ہے نا، چھوٹی عید مطلب عید الفطر، اگر چھوٹی عید ملی ہے تو وہ بھی حضور پاک کے صدقے سے، اگر بڑی عید عید الاضحیٰ وہ ملی ہے تو وہ بھی حضور پاک کے صدقے سے، جو بھی عید آئی وہ ساری عیدیں حضور پاک کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں۔ تو اگر حضور پاک کے صدقے سے عیدیں مل جائیں تو حضور پاک کا آنا تو ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہو جائے گی۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، عید کا مطلب خوشی، خوشی کا دن، خوشی کا لمحہ۔ جیسے بندہ ہمیں کسی کو بڑے دنوں بعد ملا ہو اور اچانک اس سے محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، اور اچانک سامنے آتا ہے تو آپ بھائی آئی تو ساڈی عید ہو گئی، عید ہو گئی۔ عید کا مطلب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں خوشی ہو گئی ہمیں، عید کا مطلب خوشی۔ تو حضور پاک کی آمد کی خوشی کس کو نہیں ہو سکتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شیطان ابلیس لعین رویا تھا، باقی ساری کائنات خوش تھی۔ خصائص کبریٰ کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا، بڑا عجیب و غریب سا۔ کہتے ہیں جس دن حضور پاک کی آمد ہوئی تھی نا، اس دن مکہ پاک کے اندر جو بت بنا کے رکھے ہوئے تھے ان کفار نے، کافروں نے جو بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان بتوں کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت دی۔ ایک بت نے بول کر دوسرے بت کو، بت سے مراد آپ لے لیں پتھر ہے، پتھر وہ پتھروں کے بنے ہوئے، تو ایک پتھر دوسرے پتھر کو کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، اب وہ آ گئے ہیں جن کی وجہ سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں پکڑ کے یہاں رکھا ہوا ہے کہ ہم معبود ہیں، ہم خدا ہیں۔ تو ایک پتھر دوسرے پتھر کو کہہ رہا تھا، بت بت کو کہہ رہا ہے مبارک ہو تجھے، اب ہم چھوٹنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان پتھروں کو شعور دیا تھا کہ تمہارے بھی نبی پاک تشریف لا چکے ہوئے ہیں۔ آقا پاک پتھروں کے بھی نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں۔ عالم دین ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان سے سوال ہوا کہ حضور پاک کی آمد کی خوشی کسے منانی چاہیے؟ میلاد منانا ہے، محفل کرنی، شکرانہ ہے، خوشی ہے، تو کسے کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور پاک کی آمد کی خوشی اسے کرنی چاہیے جس کو حضور پاک کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا ہو۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ فرمایا حضور پاک کی وجہ سے جس کو ایمان نصیب ہو گیا تو کیا خوشی نہیں ہوگی؟ حضور پاک کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہو۔ پھر فرمایا کہ ان بچوں کو خوشی کرنی چاہیے جن بچوں کو اللہ پاک نے حضور پاک کے صدقے سے ایمان کے دولتیں دینی ہیں۔ ان ماؤں کو خوشی کرنی چاہیے جن کے قدموں کے نیچے حضور پاک نے جنت رکھ دی۔ فرمایا آخری بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ان غلاموں کو کرنی چاہیے جن غلاموں کو حضور پاک کی وجہ سے آزادی مل گئی، اور فرمایا ان گناہ گار لوگوں کو کرنی چاہیے جن گناہ گاروں کو حشر والے دن حضور پاک کی وجہ سے شفاعت ملنے والی ہے۔ آج ساروں کے لیے تو رحمت بن کر حضور پاک تشریف لے آئے۔ تو یہ مہینہ بڑی محبتوں والا، شانوں والا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی اخلاق حسنہ کی تعلیمات ساری اس مہینے کے اندر خوب بیان ہوتی ہیں۔ ویسے تو سارا سال ہی ٹاپک چلتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ذرا خاص عنوان کے تحت یہ ساری گفتگو آتی ہے۔ میں نے چند ایک باتیں قرآن پاک کے اندر سے آپ بھائیوں کو سامنے رکھنی ہے مضبوطی کے لیے۔ میں پچھلے جمعے بھی یہ لفظ بولے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات بھی میں رکھوں آپ بھائیوں کے سامنے وہ پہلے نمبر پر قرآن پاک میں سے آئے، کیونکہ قرآن پاک یہ وہ عظیم ہمارے لیے رہبر رہنما کتاب ہے جس پر بندہ اعتراض کرتے ہوئے بھی لاکھوں بار سوچتا ہے یار یہ کیا ہے۔
قرآن عظیم کے اندر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں تاکہ سوال کے بعد اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. ہم سارے جانتے ہیں کہ قرآن عظیم میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بنے کیسے تھے, ان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی, پتہ ہے نا جی. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے مٹی کیسی تھی, مٹی کو گارا کیسے بنایا گیا, یہ تخلیق ہو رہی ہے, بن رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. ان کی تخلیق کی, ولادت کی, پیدائش کی. ولادت تو ویسے ہوتا ہے پروسیجر, میں لفظ ولادت اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. ان کی تخلیق کی جو ساری تاریخ ہے, وقت ہے, جگہ ہے, اور ان کا بننا, مٹی اور پھر مٹی کے مراحل مختلف, سارے قرآن پاک میں ہے. اس پاک کلام کے اندر ہے نا جی, کھل کے بولیے, قرآن پاک میں ہے نا. تو قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں کب نازل ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. حضرت آدم علیہ السلام کو بنے ہوئے, دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے, بیچ میں کتنے انبیاء آئے, نبی آئے, رسول آئے, شریعتیں آئی, شریعتیں چلی گئی, کتنا کچھ ہو چکا. سب سے آخر میں ہمارے آقا پاک تشریف لائے, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور پاک آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سارا واقعہ سناتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں ایک سوال بھی آنے والے دنوں میں آپ کے پاس موبائل پر آئے گا کہ جب نبی پاک وفات پا چکے ہیں, وصال ہو چکے ہیں, تو تم پیدائش کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال آئے گا موبائلوں میں ان دنوں کے اندر, یہ سوال ہر سال چلتے ہیں. تو آپ بھائی یہ پہلے اپنے ذہن میں مطمئن اطمینان کر لیں, میں کیا بات کر رہا ہوں. قرآن پاک کے اندر کس کی بھی تخلیق کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بنے, اور اللہ پاک نے ان کی ولادت کی باتیں, ان کی تخلیق, ان کا بننا کب سنایا؟ ہزاروں سال بعد. اور لفظ بول دوں, وفات کے بعد. اس کے بعد وصال مبارک کے بعد. اور ایک وصال نہیں, کتنے وصال ہو چکے انبیاء علیہ السلام کے. آگے چلیے, قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, قرآن پاک میں واقعہ ہے, ان کی ولادت کا تذکرہ. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں, ان کی ولادت کا تذکرہ. اور اللہ پاک کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر. ان کو پیدا ہوئے کو 3000 سال گزر چکے ہوئے ہیں, پہلے کا واقعہ تقریباً. اور اتنے وقت بعد اللہ پاک ان کی ولادت کی شانیں سنا رہے ہیں. فرمایا میں نے ان کو ایسے پیدا فرمایا, میں نے ایسے پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میں نے بچے دیے ہی نہیں تھے. ان کی عمر جب بڑھاپے کو چلی گئی تو وہ مجھ سے دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ بیٹے دے دے, یا اللہ بچے دے دے. فرمایا پھر میں نے ان کی دعا قبول فرما لی تو میں نے ان کو بیٹے عطا فرما دیے. انہوں نے پھر شکرانے میں میرے بارگاہ میں دعائیں مانگی, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. مولا کوئی دعائیں سننے والا ہے. تو انبیاء کی ولادت کے تذکرے ان کے وصال کے بعد کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اور ایسے پاک نبی جن کی شریعت ہی ختم نہ ہونے والی ہو, جن کی شریعت ہی ختم نہ ہونے والی ہو. یہ بڑا ایک انداز ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کافروں نے خوشی منائی تھی اس آیت کے نازل ہونے پر. جب آیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, کسی مرد کے باپ نہیں. تو کافر خوش ہوئے اتنا سن کر اس بات پر کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مرد کے باپ کوئی نہیں, اور آگے جو نسلیں چلتی ہیں, نسب چلتا ہے آگے, وہ تو بچوں کی وجہ سے چلتا ہے. تو حضور پاک کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. جب بیٹا ہی کوئی نہیں تو بس یہ 2-4 سالوں کی بات ہے. جب تک حضور پاک رہیں گے ان کا نام و نشان معاذ اللہ رہے گا, اور جب آپ نہ ہوں گے, آپ چلے جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو وہ خوش ہوئے. اللہ پاک نے اسی آیت کا پھر اگلا حصہ فرمایا نا, جب نازل فرمایا کہ باپ تو کسی کے نہیں ہے, لیکن ولکن رسول اللہ, باپ کسی کے نہیں ہے تم میں سے, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن میرے رسول ہیں. تو پھر کچھ کفار نے باتیں کی, کہا رسول بڑے آئے, رسول بھی بڑے آئے.
ایک رسول تشریف لاتے، پھر رسول چلے جاتے، شریعت بدل جاتی، نظام بدل جاتا، احکام بدل جاتے. جب نئی شریعت آتی ہے تو پرانی شریعت ختم ہو جاتی. جب شریعت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اس انداز میں تذکرہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے پھر اگلا حصہ حبیب علیہ السلام سے فرمایا میرے حبیب اگلا حصہ بھی ان کو سنائیے. پھر آپ نے اگلا حصہ تلاوت فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین. فرمایا کہ یہ رسول ہے ضرور لیکن یہ ویسے رسول نہیں ہے کہ جن کے بعد نئی شریعت آئے، نیا اسلام آئے، نیا دین آئے، نئی کتاب آئے اور پہلا سارا کچھ ختم ہو جائے. فرمایا ویسا اب نہیں ہونے والا. یہ وہ رسول ہیں کہ خاتم النبیین شان والے، اب ان کے بعد حشر تک کوئی نبی رسول نہیں آنے والا، اب سارا کچھ انہی کا چلنے والا ہے. تو کافر اپنے جو بغلوں کے اندر سے ہاتھ سے نکل رہے تھے نا ان کے رونے لگ گئے. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ان کو سنا دیجیے ان شانئک ھو الابتر. اب آپ کا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا ذلیل و خوار وہ ہو کے رہے گا، نسلیں اس کی برباد ہوں گی، ختم وہ ہو جائے گا، آپ کا نام و نشان کبھی مٹنے والا نہیں ہے. اللہ پاک نے دوسرا حصہ نازل فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا مقام آپ کی خاطر ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا، کبھی نہ مٹنے والا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ حضرت نے فرمایا نا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے. آدا کا مطلب دشمن. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، رفتیں ابھی آنے والی ربیع الاول شریف ہے. میں یہ آج اس لیے اپنا رہا ہوں چونکہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کی شان کے ساتھ اس دنیا جہاں کے اندر جلوہ گر ہوئے 1500 سال ہونے والے ہیں. کتنے؟ 1500 سال. 1500 سال. اب یہ جو ہجری چل رہی ہے اور پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 53 سال ملا کے یہ کل 1500 سال ہو جائیں گے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا جہاں کے اندر جلوہ گر ہوئے. اس لیے سارے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ اس دفعہ اعلان ہو گیا ہے. آپ بھائیوں نے سنی ہوگی وہ خبر. قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ بل پاس ہوا ہے. میں نے کہا سارے مسلمانوں کو چاہیے پورے پاکستان کے اندر جہاں تک حکومت ہے، میں نے کہا اسلام کو اپنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی باتیں بھی سنائیں، تذکرے کریں، شان بیان کریں. اور باقاعدہ نام بولا، کہا کہ محفل میلاد حضور پاک کی آمد کی خوشی میں خوب سارے راجے والی کے سجائیں. یہ اللہ پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جا کے سرچ کیجئے گا، کئی بھائیوں کو ہو سکتا ہے اس خبر کا نہ علم ہو. یہ باقاعدہ بل پاس ہوا ہے. انہوں نے کہا 1500 سالہ یہ حضور پاک کی جشن ولادت آ رہی ہے. اب آگے جو 100 سال بعد آنے والے تب تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلے سال ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. لیکن 100 سال 100 سالہ جب آئے گا اس میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور پچھلا جب گزرا 14واں 100 سالہ شاید اس میں بھی کوئی تھے ہم میں سے، اس میں تھے. تو اسی میں سی ہو سچ پتہ کوئی نہیں لیکن آگے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریں دیتے دے. تو میں نے جو بات آپ کو شروع سے سنائی، قرآن پاک میں نبیوں کی ولادت ہے کہ نہیں؟ انبیاء کی ولادت ہے. اور ایک اور ذرا آیت سنیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کئی نبی انبیاء تو ایسے ہیں جن کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ، ایک ایک واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ سارے بھائی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی تھی؟ پورا واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی والدہ کی شادی ہوئی تھی کہ کوئی نہیں ہوئی تھی؟ ان کی والدہ کی جو ولادت ہے حضرت بی بی مریم کی، وہ بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائی. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، حضرت بی بی مریم نبی نہیں ہے لیکن ان کی ولادت کا ذکر بھی ہے. تو ولادت کا مطلب ہوتا ہے میلاد، اور میلاد کا تذکرہ کرنا اور اس تذکرہ کرنے کے لیے محفل لگا لینا، اسی کو کہتے ہیں محفل میلاد. یہ کوئی فلسفہ یا کوئی اور بڑی کوئی خطرناک بات نہیں ہے. اگر ہم آج کسی نبی پاک کا مسئلہ میں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی بات ہو رہی ہے تو اس ولادت کے لیے جو محفل لگائی گئی ہوگی اسی محفل کو کہا جائے گا محفل میلاد آدم علیہ السلام. جب آقا پاک کی بات ہوگی تو کہیں گے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس بات صرف اتنی سی ہے. ہاں جو چیزیں
محفل میلاد کے نام پر غلط ہوتی ہیں. اور آپ سارے بھائی جانتے ہیں کوئی بھی ہمارے اہل سنت میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان کو معاذ اللہ جائز قرار دیتا، بلکہ الٹا روکتے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں محفل کے اندر، بات لڑائی ہو جاتی ہے. میری لڑائی ہوئی ہے محفل کے اندر. چائنا اسکیم کے اندر ایک بندہ آیا بیٹھا تھا، مجھے کسی نے بلایا محفل کے لیے کہ آپ کی تقریر ہے. وہ جس نے مجھے بلایا وہ شاہ صاحب تھے، سید صاحب تھے. میں چلا گیا. جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں ایک ایسا بندہ آیا ہوا تھا جو ڈھولکی بجا کر نعت پڑھ رہا تھا. وہ ڈھول بج رہا ہے، ساتھ ساتھ دو تین بندے ملائے ہوئے ہیں، تو وہ نعت پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یار نعت پڑھنی ہے تو اس کے بغیر پڑھو، حضور پاک کی نعت ہے، تو یہ ساتھ ڈھول بجا کر شیطانی کام تو صحیح نہیں ہے. وہ میری چونکہ اس نعت خان سے کبھی ملاقات ہی نہیں تھی، نہ وہ مجھے جانتا تھا کہ یہ کون ہے. وہ شاہ صاحب کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ جس کا خطاب ہے یہ وہ ہے. تقریر میری تھی وہاں پر. وہ نعت خان نے شاہ صاحب کے ساتھ چڑ کھا رہی. اس نے کہا اگر ایسے مولوی کو بلانا تھا تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ میں نے جو اپنا کام کرنا تھا میں نے کر دیا. میں نے کہا اگر آپ نے مجھ سے تقریر کروانی ہے تو یہ ڈھول یہاں نہیں بجے گا. تو شاہ صاحب مجھے یہاں سے نہ پکڑا، انہوں نے مجھے ایستا سے باہر لے کر گئے. تو مجھے باہر لے جا کے اپنے گھر میں کھانا شانا کھلایا. کوئی بابا جب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تو مجھے کہنے لگے اب آپ تشریف لے. میں کون کی ہے کہنے وہ چلا گیا. کیا کہتے ہیں؟ وہ چلا گیا. میں نے کہا مزہ تو تب تھا نا جب آپ اس کو روک دیتے، یا تو اس کا ڈول ختم ہوتا یا وہ ڈول کے بغیر نعت پڑتا، یا یہ تھا کہ اسے کہتے کہ ڈول چوک کر چلا جا. مزہ تب تھا. لیکن آپ سید پاک ہیں، شاہ صاحب ہیں، تو ہم سیدوں کے خادم ہیں، غلام ہیں سیدوں کے. میں زیادہ بات بھی آپ سے نہیں کر سکتا. سجدہ کے صدقے ساری بخشش ہونی. حضور پاک کے گھرانے کے آپ بندے ہیں، اور آپ حضور پاک کے اپنے نانا جان کے محفل سے جا رہے ہیں، اور وہاں یہ ڈول والا آیا ہوا تھا. تو بہرحال میں تو خادم ہو کے عرض کر رہا تھا. 3 سال، اس واقعے کے 3 سال بعد اس بندے نے کسی جگہ پر یہ شاہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، شاہ صاحب نے کسی جگہ پر کہا کہ مجھے 3 سال پہلے سمجھ نہیں آئی تھی میرا نام لے کر کہ اس نے روکا کیوں ہے ڈھول بجانے سے. میں کہتا ڈھول ہے، گپ شپ بج گئی ہے، خیر ہے چل دیو. لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے اس نے صحیح روکا تھا. تو تقریباً 3 سالوں کے بعد وہ پھر آئے میرے پاس. شاہ صاحب کہنے لگے جی تھوڑا ٹائم چاہیے واز واسطے. یہ پچھلے سال کی بات ہے. میں کیا شاہ صاحب تسی ذرا بڑے بندے ہو، تسی ہر کسی نے ساتھ لیندے ہو، میں ماڑا بندہ، میں اتنے لڑ بھی نہیں سکتا کسی نال. بس اتنا ہی کہہ سکنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. سچی میں بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب کہنے لگے آپ آ کر دیکھیں میں نے ویسا کوئی بندہ نہیں بلایا ہوا. میں تھوڑا سا بولا، اللہ پاک نے کرم فرمایا ان کی محفل وہ اس طرح کی جو غلط چیزیں تھیں ان سے پاک ہو گئی. تو آپ میں سے جتنے بھائی ہیں یا اس سوشل میڈیا کے ذریعے کو میرا پیغام سنیں گے، ہمت کریں ذرا. پیسے آپ لگاتے ہو، حضور پاک کے نام پر محفل سے جا رہے ہیں. جب آنا ہی ہے تو ذرا شوق ذوق کے ساتھ انداز وہ کیوں نہ اپنایا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے نام کی محفل سجوا کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر لگا کر باقاعدہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے حسان میں تمہارے لیے منبر لگوا رہا ہوں، منبر پر بیٹھو، میں تمہارے سامنے بیٹھوں گا، اور مجھے دیکھ کر میری شان میں جو تم نے اشعار کہے ہیں ذرا میرے سامنے سناؤ. میں سننا چاہتا ہوں میری شان کیسے تم سناتے ہو. ایک کافر نے اعتراض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف اس نے بکواسات کی اور شعر کی زبان بولی، شعروں کے اندر شعر بنا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خود بیٹھ کر فرمایا میرے خلاف کسی کافر نے شعر و شاعری کے انداز میں غلط جملے بولے ہیں، غلط شعر کہے ہیں، میرے صحابہ میں سے کون اس کو جواب دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں جواب دیتا ہوں شعر کے انداز میں. فرمایا جیسے اس نے شعر کہے ہیں نا تو میری شان بیان کر کے جواب شعروں میں آنا چاہیے. وہ صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم بیٹھو. اور کوئی؟ پھر کوئی صحابی کھڑے، حضور میں عرض کرتا ہوں. آپ نے ان کو دیکھا، فرمایا نہیں تم بھی بیٹھو، آپ بھی بیٹھو. اور کوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے دیکھ رہے تھے. فرمایا حسان کدھر ہے؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا حضرت حسان کو بلا کر لاؤ. حضرت حسان کو لایا گیا. آپ نے فرمایا بیٹھو حسان، کافر نے میرے خلاف اشعار کہے، اب تم میری شان بیان کر کے ان کو جواب دو. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ایک جملہ بولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حسان تو بول، اللہ تعالیٰ تیری زبان پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اشعار جاری کروائے گا.
بولو تم میری شان میں. حضرت احسان بول رہے ہیں, حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ جبریل کے ذریعے میرے احسان کی مدد فرما. بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ ذرا جوشیلا اور اچھے اشعار, حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے کہ جو حسان ابن ثابت کی زبان سے اشعار نکل کر آئیں گے, ان کی فصاحت, ان کی بلاغت, ان کا انداز وہ کمال انداز ہے جس سے حضور پاک کی محبت فرما رہے ہیں. اور جملہ کیا فرمایا, اے حسان تم بولو اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. جبریل دماغ میں ڈال رہے ہیں حضور پاک کی شان میں یہ جملہ بولو, حضور پاک کی شان میں یہ جملہ بولو, حضور پاک کی شان میں یہ جملہ بولو. کیا شان ہے حضرت حسان بن ثابت کی. تو اگر محفل کروانی ہے تو نعتیں بھی سنائیں نعتیں, بڑی بڑی پیاری نعتیں بندے کو دل سے جوڑ کے رکھ دیتی. حضرت حسان نے جب پھر اشعار کہے تو سبحان اللہ واحسن منک لم تر قط عینی, حضور آپ سے سونا تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور دیکھتی بھی کیسے. میں یہ کہتا ہوں کہ اول سے آخر تک کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سی جنا ہی نہیں ہے. یہ خوبصورتی اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو سیدہ آمنہ پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگلا جملہ, اگلا شعر جو ہے اس سے ربائی کا, وہ بول کر کمال کر دیا. لم تلد النساء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آگے یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے. آج کل کئی لوگ اس سے وہ اپنے آپ کو گمراہی کا مبتلا کرنے پر تل چکے. آپ نے فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب. حضور میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک نے ہر نقص اور کمزوری سے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہوا ہے. کوئی کمزوری, کوئی نقص آپ کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. جہاں نقص آئے گا, جہاں کمزوری آئے گی, تو حضور پاک کی ذات پر اعتراض نہیں ہوگا, وہ تو اللہ پاک کی ذات پر معاذ اللہ اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ پاک حبیب بنانے لگا اور اس کے اندر کمزوریاں رکھی معاذ اللہ. اور پھر اگلا جملہ بولا کأنک قد خلقت کما تشاء. میں تو یہ کہتا ہوں حضور لگتا ہے ایسے ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ پاک نے ویسا آپ کو بنا دیا. حضور پاک نے حضرت حسان کے بارے ان کے پورے اشعار ہیں, ان کا پورا دیوان ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کا. اشعار کلوائیں تو اگر محفل کروائیں تو بالکل نازیبا جو چیزیں ہیں ان سے پاک ہونی چاہیے. حضور پاک کی شانیں سنائیں, عظمتیں سنائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنائیں, حضور علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہو. حضور پاک محبت کیسے کرتے تھے, حضور پاک چلتے کیسے تھے, آپ مسکراتے کیسے تھے, آپ کی زلف مبارک کیسی تھی. حضرت ام معبد خاتون ہیں, ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھی. لمبا واقعہ, میں صرف ایک پوائنٹ اس میں سے عرض کر رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا, یہ ابھی کافرہ تھی پہلے, بعد میں مسلمان ہوئی, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں حضور پاک کیسے لگتے تھے, کیسے لگتے تھے, حضور پاک لگتے کیسے تھے. تو عرض کرنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے پاس ویسے جملے نہیں ہیں جو میں بتاؤں کہ حضور پاک کیسے لگتے تھے, کیسے میں سناؤں کہ حضور پاک کیسے تھے. تو اچانک سوچو بچار کر کے کہنے لگی کہ میں نے جب پہلی بار دیکھا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے میری جانب, تو میں نے دیکھا وہ بڑے سونے لگ رہے تھے, میں دیکھتی رہ گئی. وہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب آ گئے نا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سونے لگ رہے تھے. بس کہتے میں تمہیں اتنا سناتی ہوں ایسے سونے تھے. پھر آگے چند جملے اور انہوں نے ارشاد فرمائے. ان کے شور تھے حضرت ابو معبد, وہ رات کو آئے. حضور پاک, یہ سفر ہجرت کا واقعہ ہے, جب حضور پاک ہجرت فرما رہے تھے نا, ہجرت مکہ پاک سے مدینہ پاک کی جانب, تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. رستے میں ان کی جھونپڑی تھی حضرت ام معبد کی, تو حضور پاک چلتے چلتے ان کے پاس تشریف لائے تھے. تو ان کے میاں جی شور جی وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو وہ رات کو واپس آئے. شام کو آئے تو انہوں نے خاص خوشبو محسوس کی. تاریخ ابن ہشام کے اندر یہ سارا واقعہ ڈیٹیل سے لکھا ہے. خاص خوشبو دیکھی نا, اور خوشبو بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں نا کہ اگر ہم نے حضور پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم خوشبو سے تلاش کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہے کہ ہم خوشبو لیتے جاتے, ہمیں گلیاں بتاتی تھی حضور پاک اس طرف کو تشریف لے کر گئے. تو شور شام کو آئے, خوشبو سونگی, اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں آج کوئی آیا تھا, کوئی آیا تھا آج. تو حضرت ام معبد نے اپنے شوہر کو بتایا آج کون آیا تھا, آج کون آیا تھا. تو سارا واقعہ سناتے ہوئے حضور پاک کی شان عظمتیں, اور آپ نے جو بکری قریب کروائی تھی نا, بکری جس بکری کا آپ نے دودھ دوہا تھا, وہ بکری بوڑھی بکری تھی, لاغر کمزور, اس کے ٹانگوں کے اندر گودا بھی نہیں تھا, وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی, بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی, لاغر پڑی تھی وہ بکری.
حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی ام معبد سے اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں. تو حضرت ام معبد نے کہا کہ اس بکری کا دودھ کہاں سے نکلے گا, یہ دودھ بھی لے سکتی ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم نکال لیں, مالکہ تم ہو. اس نے کہا اگر یہ دودھ دے گی تو میرے لیے تو خوشی کی بڑی بات ہے. حضرت صدیق اکبر بکری کے پاس گئے, بکری کو محبت سے پیار سے لایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑی کی نا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے بکری کی کمر پر ہاتھ مبارک پھیرا. یہ جو مجھے اور بکریاں دو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ ایک ایسے کر ہاتھ پھیرتے ہیں جانور پر. حضور علیہ السلام نے جب بکری پر ایسے ہاتھ پھیرا, سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بکری کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا. جو چل نہ سکتی تھی, بیٹھ نہ سکتی تھی, لاغر کمزور تھی, اس کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا اور اس نے اپنی دونوں ٹانگیں کھول دی. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا خاتون سے گھر کے جتنے برتن لے آؤ. کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے اس کا دودھ نکالا, خود نوش فرمایا, سیدنا صدیق اکبر کو پلایا, گھر والوں کو پلایا اور برتنوں کے اندر دودھ بھر کے اس کو دے کر فرمایا بی بی ہم تمہیں کچھ دے کر جا رہے ہیں, موقع ملے تو ہمارے پاس آ جانا, تمہیں اور نوازیں گے ہم. تو یہ بات سناتی ہے ام معبد اپنے میاں کو کہ میں تمہیں کیا بتاؤں وہ آنے والا کون تھا. تو شور نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے. اس کو تب یاد آیا کہ میں نام تو پوچھ ہی نہیں سکی. وہ ان کا آنا, ان کا بیٹھنا, ان کا یہ انداز, یہ سارا کچھ ایسا تھا کہ میں تو یہی دیکھتی رہ گئی. میں تو نام ہی نہ پوچھ سکی کہ وہ ہے کون, کدھر سے آئے کدھر کو گئے, میں تو پوچھ ہی نہ سکی. علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں وہ خوشبو ایسی تھی اور انداز ایسا تھا. روزانہ ابو معبد شام کو آتے, اپنی بیوی سے کہتے کہ اے ام معبد وہ آنے والے کی ذرا بات تو سنا, وہ آیا کیسا تھا, بکری سے دودھ کیسے نکال لیا, سناؤ نا ذرا. ہم اس کو اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ وہ ابھی دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے گھر کے اندر رات کو روزانہ حضور پاک کے نام کی محفل سجا کرتی تھی. روزانہ حضور پاک کے نام کی محفل. ایک دن وہ سامان لینے کے لیے گئی مدینہ پاک گئی تو وہاں جا کر اس کی نظر پڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور اس کی بھی نہیں پڑی بلکہ اس کے بیٹے کی پڑی. تو اس میں حدیث پاک میں الفاظ ہیں فصاحت طفل, بچے نے چیخ ماری, جیسے ہوتا ہے نا اچانک اچنبا ہو جائے, تو بچے نے چیخ ماری, اچھل کر اپنی ماں کو کہا کہ او دیکھو دیکھو. ماں نے جب دیکھا تو کیا ہوا ہے, کہا کہ وہ دیکھو. جب نظر پڑی سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی ہیں ان کے ساتھی, ان کے دوست جو ان کے ساتھ آئے تھے. تو دوڑ کر گئی سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ لوگ کدھر ہو, ہم تو کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. دیکھو میرے پیارے بھائی, یہ ابھی وہ خاتون ہے جس نے دیکھا ہے ایمان نصیب نہیں ہوا, کلمہ ابھی نہیں اس نے پڑھا, اور اس کی کیفیت دیکھو کیسی بنے گئی. آج کے دور کے اندر ہم خوش نصیب لوگ ہیں, یقین جانے دیکھا ہم نے بھی نہیں ہے, اللہ پاک کرے تو زیارتیں ہو جائے تو سبحان اللہ. لیکن یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے, مشکات شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے وہ صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے, مجھے چلتا دیکھا پھرتا دیکھا, میرے دن رات دیکھے, میرے جلوے دیکھے, میرے معجزات دیکھے, مجھ پر قرآن نازل ہوتا دیکھا اور میرا لمحہ دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لائے اور سارا کچھ کر کے میرے سامنے جہاد میں حصہ لیا, میرے سامنے جانیں قربان کی, اپنے آپ کو وارا, اپنے بچے وار دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے ایمان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, میں خود مبارک دیتا ہوں. لیکن سنیے گا آقا پاک نے پتہ کیا فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا نہ ہوگا, صرف میرے بارے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, اپنے بڑوں سے سنا ہوگا, قرآن و حدیث سے میرے بارے پڑھا ہوگا, فرمایا وہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے, میرا کلمہ پڑھیں گے, میرا نام سن کر اپنے آپ کو وارا کریں گے, فرمایا جنہوں نے دیکھا میں ان کو ایک مبارک دیتا ہوں, اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور پھر بھی میری خاطر وہ مر مٹیں گے, فرمایا میں اللہ کا حبیب ان کو 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خوشی تو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے, شان ان کی بڑی ہے, یاد رکھیے گا, شان صحابہ کی بڑی ہے, شان میں کوئی برابری نہیں ہے. لیکن حضور پاک فرما رہے ہیں کہ یہ شہزادے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور نام سن کر میرے خاطر اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہیں, کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا
کروڑوں جہاں نہیں. ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہو جاتا ہے، باتیں سہ ساری ہوتی ہیں. میں نے یہ ابھی جو آیات نکالی ہوئی تھی نا قرآن پاک کے اندر سے، یہ میرے نشان دیکھ لے، میں نے لگائے ہوئے تھے نشان، یہ کچھ چیزیں باقی ساری رہ گئی ہیں. انشاءاللہ وقت ملتا رہے گا، اللہ پاک خیر فرمائے گا. تو میرے پیارے بھائیو، محفل میلاد، حضور پاک کی عظمت، حضور پاک کی شانیں سنیں سنائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کریں. کوئی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے ہودگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی عورت مرد واپس میں مکس نہیں ہونی چاہیے. کوئی عورتوں کا میلاد، یہ جو عورتیں میلاد پڑھتی ہیں اور موویاں بناتی ہیں اور لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں، بالکل حرام ہے. بجائے ثواب کے ان کو گناہ ملے گا. میلاد یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں جیسے ابھی ہم نے میلاد منایا ہے، ہم نے ابھی محفل میلاد کی، حضور پاک کی عظمتیں ہو گئی، یہ محفل میلاد ہو گیا. حضور پاک کی شانیں ہوگی، یہ محفل میلاد ہے. اگر کسی کو اللہ پاک نے نوازا ہے، کوئی لنگر بانٹنا ہے، کوئی چائے دینی ہے، کوئی پانی دینا ہے دے، نہیں تو گھر کا سادہ پانی پلا لے. ابھی واقعہ میں انشاءاللہ آگے چل کے سناؤں گا. ایک شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ میں ہر سال محفل ملاتا تھا، لیکن میرے پاس ایک سال کچھ بھی نہیں تھا سوائے بھونے ہوئے چنوں کے. بھجے ہوئے چنے نہیں ہوتے، کالے چنے، کہتے میرے پاس صرف کالے بھنے ہوئے چنے تھے. میں نے وہ کالے چنے رکھ کر حضور پاک کے نام پر محفل سجائی، اور میں نے اپنے دوست احباب رفقا کے اندر وہ چنے بانٹ دیے. کہتے ہیں بڑی بڑی محفلیں کی، لیکن یہ والی جو محفل تھی نا، اس کا اپنے رنگ تھا. جب چنے بانٹ دیے رات کو، کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور پاک کی زیارت ہو گئی. اور میں نے جو چنے رکھے تھے تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرے چنے کدھر ہو، کسی نے بڑی دعوت کی تھی، کسی نے بڑا لنگر، کسی نے بڑا، کسی نے کیا کیتا ہوگا، تو میرے چنے کتنے ہو گے. کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں ٹینشن کے اندر تھا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کرم فرمایا. میں نے دیکھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے جوبن کے ساتھ، تو میرے چنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روحانی طور پر پیش کیے گئے، اور سارے کھانوں کے درمیان میں کہتے ہیں میرے چنے رکھے ہوئے تھے. مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے میرے چنے بھی قبول فرما لیے. تو حضور پاک دلوں کے اخلاص جانتے ہیں. یہ زہری پیسہ، یہ زہری دولت، یہ زہری سارا کچھ یہ اللہ پاک کی عطا ہے. ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے ساری باتیں آپ بھائیوں کو سنائی ہیں. شریعت کے حدود کے دائرے میں رہ کر حضور پاک کے نام کی خوب محفلیں سجائیں، بچوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں کو بچائیں، حضور پاک کے ختم نبوت کا بتائیں، تاکہ ہماری نسلیں جو آنے والی ان کا ایمان بچ جائے، اور کوئی دنیا کا ڈاکو ہمارے بچوں کے ایمان پر، ہماری بچیوں کے ایمان پر حملہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین ایمان کی حفاظت عطا فرمائے.